اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے خادم کی ذمہ داریوں میں جتنی کمی کرو گے، اسے جتنی سہولت دو گے، اس کے بدلے میں اتنا ہی تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے میں اجر دیا جائے گا۔ یہ حدیث امام ابن حبان، ابو یعلا اور ابن حمید نے روایت کی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع عالم اسلام کی، عالم روحانیت کی عظیم و جلیل شخصیت سردار اولیاء حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے خطبات و ارشادات کے متعلق ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ آپ کے خطبات کی اہمیت کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، اور اس پر آشوب عہد میں آپ کے ان خطبات نے معاشرے پر، مقتدرہ پر، عوام الناس پر، مختلف طبقات سماج پر کیا گہرے اثرات مرتب کیے، اور آج تک ان خطبات کے پیغام سے اور اس عارف کامل کی بصیرت سے کس طرح ہم استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف سلاسل طریقت کے فیضان کا اظہار مختلف ذرائع سے ہوا ہے۔ کسی سلسلے کا بہترین اظہار ہوا ہے اور فروغ ہوا ہے اس کی تصانیف کی بدولت، کسی کا ملفوظات کی بنیاد پر، کسی کا خطبات کے پہلو سے، کسی کا اولاد صالح کے اعتبار سے، اور کسی کا شاگردوں اور کامل خلفاء کے اعتبار سے۔ جس طرح کامل اولیاء کی تمام صفات ہمیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات میں جمع نظر آتی ہیں، اسی طرح یہ تمام صفات آپ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی نظر آتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کا فروغ تصانیف کے ذریعے بھی ہوا، خطبات اور مواعظ اور ارشادات اور ملفوظات کے ذریعے بھی ہوا، جو بجائے خود ایک کرامت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد صالح آپ کی ایک کرامت ہے، جنہوں نے عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں جا کر پیغام اللہ اور پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچایا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کو فروغ دیا۔ آپ کے خلفاء خود آپ کی چلتی پھرتی کرامتیں ہیں، اور ان میں سے ہر خلیفہ اپنے اپنے عہد میں اور اپنے اپنے علاقے میں خود ایک دبستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تاریخ اسلام کا پرآشوب دور ہے۔ اس میں بغداد مرکز ہے، سیاسی بھی، سماجی بھی، ثقافتی بھی، اور ایک بیانیہ ساز شہر بھی بنا ہوا ہے۔ طرح طرح کے فرقے وہاں جنم لے رہے ہیں اور دنیا پرستی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ حکومت اور امراء اور سرکاری کارندے اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہیں۔ عمومی طور پر عوام الناس کا رجوع خدا اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا پرستی اور جاہ پرستی کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں ایک مرد خدا کی ضرورت تھی جو انہیں بلائے واپس اس رستے کی طرف جو مدینہ طیبہ جاتا ہے، جو مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور اس ہستی کا اسم گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ خطبہ ہماری روایت کا تاریخ اسلامی میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک ایسا اہم میڈیم ہے جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ابلاغ کر سکتے ہیں، اور دوسرے کے دل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں جادو ہے، ایسی تاثیر ہوتی ہے، اور جو جادو خدا داد ہو
جو جادو من جانب اللہ ہو اور جو زور تاثیر من جانب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا غوث العظم کو اللہ تعالیٰ نے خطبہ گوئی کی بھی عظیم صلاحیت سے نوازا تھا۔ آپ کے خطبات محض خطبہ برائے خطبہ نہیں ہیں، محض عبارت آرائی نہیں ہے، محض لفاظی نہیں ہے، محض وقتی طور پر سامعین میں ایک جوش و خروش پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ دور رس مقاصد ہیں آپ کے، وہ سراپا مغز ہیں آپ کے خطبات۔ اور ان کے موضوعات بھی دیکھ لیجئے، حیرت ہوتی ہے کہ ایک پورا اسلامک انسائکلوپیڈیا سامنے آ جاتا ہے آپ کے ملفوظات اور خطبات اور ارشادات کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ توحید کو انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا اور بہت ٹھوس بنیادوں پر، اور اس میں جو جو انحرافات ہو رہے تھے ان پر آپ نے نقد کی، تنقید کی، ان کا رد کیا۔ شان رسالت کیا ہے، آداب رسالت کیا ہیں، یہ ہمیں بتایا۔ صحیح تصوف اور معرفت کیا ہے، اس میں خرافات کو زائل کرنا ہے۔ اس میں میں نے عرض کیا کہ بغداد ان تمام فرقوں کا مرکز تھا جن کو ہم انحرافی فرقے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ اور آپ کی خانقاہ ان تمام فرقوں کے خلاف ایک مورچہ تھا، بہت باوقار مورچہ، علمی اور تحقیقی مورچہ۔ اسی طرح تقدیر الہی ایک بہت اہم موضوع تھا۔ آخرت کیا ہے، یہ موضوعات تھے۔ اصلاح معاشرہ کیسی ہے، اصلاح انتظامیہ کیسے ہوتی ہے، یہ سارے موضوعات ہمیں آپ کے خطبات اور ارشادات میں ملتے ہیں۔ اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج جو صاحبان علم اور اہل دل حضرات ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں ان سے۔ بہت محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، بہت عزیز اور محترم بیرسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، جناب حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنے سامعین کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ پروفیسر سعید صاحب، اسلام میں خطبے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیسے کیسے نامور خطیب پیدا ہوئے تاریخ اسلام میں، اور کن اکابر کے خطبات نے بہت رجحان ساز کردار ادا کیا ہماری تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اہل اللہ کی ضرورت، ان کی اہمیت، ان کا امت پر احسان، یہ ساری چیزیں آپ نے ناظرین کے سامنے واضح کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے عنایت کردہ وہ استعداد اور وہ صلاحیت ہے، سبحان اللہ، کہ جس کی بدولت خطیب اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو دوسروں تک منتقل کر کے ان کو راہ راست پر لاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے قبل جزیرہ عرب میں خطباء جہلا جو تھے، خطباء جہلا، انہوں نے ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ اس لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے افصح العرب بنا کر، سبحان اللہ، سبحان، اور آپ نے اپنے خطبات عالیہ سے جس طرح کائنات کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا، وہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے بھی بیان کیا، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں، جی، مشرق سے دو آدمی آئے، انہوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب خطبہ دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے خطبوں کو سن کر حیرت، اللہ اکبر، اس قدر متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان جو ہیں وہ یقیناً جادو ہوا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں تو ایک ایک صحابی اتنا بڑا خطیب ہے. پھر یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خطبات نہج البلاغہ کی صورت میں آج بھی چار دانگ عالم کو حیران کر رہے ہیں. پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سبحان اللہ. آپ کے خطبات نے جس طرح معاشرتی انقلاب برپا کیا اور بنو امیہ کی اصل حقیقت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے اور ایک جابر اور ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر اس انداز سے خطبہ دینا جو آج بھی انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا. حضرت سیدہ زینب کو اگر ہم مورخ مقاصد کربلا کہے تو درست ہے؟ جی میں اس ضمن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ نے حسین منی وانا من حسین فرما کر ایک مقام دیا، انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، زندہ کیا. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو زندہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے ان کے خطبات نے ایک انقلاب برپا کیا. آگے چل کر اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے امت مسلمہ میں ہم قرون اولیٰ میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سر فہرست ہیں. رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ امت کو ائمہ اہل بیت کے دروازے پر رہنے کا حکم نہیں دیا تھا. آپ کو معلوم تھا کہ یہ خون رسول، خون علی، خون فاطمہ جس انداز سے اسلام کی آبیاری کرتے رہیں گے وہ ان کا اپنا ایک تو رائے امتیاز ہوگا. امام باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام عسکری ہوں، ان کے خطبات نے بھی انقلاب برپا کیا. پروفیسر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خطیب کے لیے وہ جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے فصاحت اور بلاغت سے نوازا ہوگا اس کی بات اتنا ہی مؤثر ہوگی. اتنا ہی مؤثر ہوگی. اسلام میں خطابت محض ایک فن نہیں ہے. ہاں یہ اہم بات. بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. بے شک کہ آپ اپنے اس خطاب کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ جل مجدہ اور اس کے ذیشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی چپکلش نے اور حکومت کی طلب نے ایک دنیا کے ہوس جس انداز سے لوگوں کے اندر پیدا کی اور لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ رہے تھے. اللہ اللہ. ان کے اخلاق و عادات کمزور ہو رہے تھے. اللہ سے رشتے کو وہ بالکل نسیہ منسیہ کرتے چلے جا رہے تھے. ایسے میں اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز میں بھیجا اور آپ نے محض زبان کے خطاب کی بنا پر نہیں، ایک تو علم میں آپ نے وہ مقام حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کی. میں کہا کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارے علماء یہ دیکھیں کہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول علم کے لیے کتنی محنت کی ہے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر علم کے ساتھ اخلاق اور کردار. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تمام خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو محنت کی، اور پھر اس کے بعد اندر کے اخلاص سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ اپنے گہرے تعلق نے آپ کی زبان کے اندر جو اثر پیدا کیا، وہ تاریخ عالم کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ جب بھی ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارے سامنے یہ چمکتا دمکتا باب آئے گا. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ملت اسلامیہ کے اندر کوئی بیداری پیدا ہوئی ہے، کوئی انقلاب آیا ہے، تو جمال الدین افغانی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. بے شک بے شک. اور شیخ احمد سرہندی کو لیں، انہوں نے کس انداز سے، سبحان اللہ. اور لاہور کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنے اخلاق، اپنے اعمال اور اپنی زبان کے ذریعے اسلام کو کائنات کے اندر پیدا کیا. اور چاہیے یہ کہ ہم اگر آج بھی لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تو انہی مبلغین، انہی عظیم خطباء کے ساتھ جڑ کر ان کے انداز فکر کو دیکھ کر لوگوں کے اندر انقلاب پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم بیرسٹر صاحب، جناب،
اللہ تعالیٰ نے جتنے متنوع علوم و معارف سے نوازا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور جس اخلاص سے اور جن صلاحیتوں سے، اس کا بہترین اظہار آپ کے خطبات میں ہوا۔ کئی مجموعے بھی مرتب ہوئے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان موضوعات کا انٹرو دیتے ہوئے آپ اندر سے خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ بیان اور وہ سب کچھ آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، تو اس سے ہمیں بھی تازگی ملتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کو اس تناظر میں بیان کروں کہ ایک نفس قدس 470 ہجری میں دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تقریباً 9 سال ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں جی، اور یہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، آج کے خطباء کے لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ہم ہر دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور غوث العالمین کی ذات کا اظہار اور بیان ہماری غلطی کی وجہ سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے جس دن ڈگری لی، آپ گریجویٹ ہوئے، آپ کانووکیشن سے نکلے، اگلے دن آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے تقریریں شروع کر دیں، آپ نے فتوے جھاڑنے شروع کر دیے، بلکہ جو ماں کی پاکیزہ گود سے سیکھا تھا، سچ تھا نا، جو باپ کی عزتوں اور سرفرازیوں سے خون کا حصہ بنا، جو اپنے کامل اساتذہ، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، تہجد گزار کامل اساتذہ سے جو آپ کی روح اور جسم کا رزق کریم بنا تھا، ان سب کو جمع کرنے کے بعد 496 ہجری سے لے کے 521 تک آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، یہ بات، یہ کتنے سال ہیں؟ یہ کیسی اسیسمنٹ ہے؟ واہ، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ جنت کی ضمانت کی عطا فرمائی، اس میں فرمایا نا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آج ہمارے پاس یہ ضمانت نہیں ہے۔ ہم ہر وقت وہ بولتے ہیں جو ہم کرتے نہیں، یا ہم اپنی قد سے، اپنی اوقات سے بڑا بولتے ہیں، پھر بھی 25 سال تزکیہ کرنے کے بعد 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال پڑھا ہے، اور اس پڑھے کے اوپر آنکھوں سے آنسو 25 سال بہائے ہیں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اور 25 سال بعد بھی کلام نہیں کرتے۔ کلام حکم ہونے پر ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ عطا ہے، یہ مہربانی ہے، یہ زبان سے جو جاری جملے حضور غوث العالمین کے تھے، حقیقت میں یہ فیض سید المرسلین کا تھا، اور وہ پھر اظہار مل کر حیدری خون میں مصطفی فیض کا امتزاج بنتا ہے۔ اور جب زیارت ہو گئی، حکم ہو گیا کہ آپ کلام کریں، تو تب عرض کی کہ میں ڈرتا ہوں، عطا فرمائیے۔ اللہ، کیا شان ہے جناب، کیا مطلب، کیا عرض ہے، کیا انکساری ہے۔ 13 علوم کی مکمل مہارت تھی۔ آج ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہو نا تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 13 علوم کی، علوم ظاہریہ، باطنیہ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ علوم ظاہریہ کی مکمل مہارت ہونے کے باوجود، 25 سال ریسرچ پر ریسرچ ہونے کے باوجود، گوشہ نشین رہنے کے باوجود بھی عرض کی کہ آپ حکم فرمائیں، فیض عطا فرمائیں، تو 7 دفعہ پیمبر عالمین کا لعاب دہن عطا ہوا۔ اب جناب حضور غوث العالمین کا دہن ہو، میرے نبی کا لعاب دہن ہو، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ خطبات نہیں تھے، یقیناً وہ اللہ کے نبی کے معجزات اور غوث العالمین کی کرامات تھیں۔ یہ وجہ ہے کہ چند لوگوں سے شروع ہونے والا قافلہ چند ہی دنوں میں 70,000 تک پہنچا، اور حضور سید عالمین نے تھپکی دے کے کہا کہ جا کے اپنی زبان سے الفاظ نکالیے اور بولیے، شرقن اور غربن ہر کسی کے دل تک آپ کا پیغام پہنچے گا۔ یہ فیضان ہے نا، حضور سید عالم نے مکہ فتح ہو گیا، پھر حجت الوداع ہو گیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بغیر سپیکر کے دیا، سپیکر سے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، ان کی زبان سے دل تک آواز سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں مجلس میں بیٹھا تھا، میں حیران رہ گیا، ایک آیت پڑھی، ایک آیت کی 40 تفسیر کر دیں، ان میں سے 11 تو میں نے بڑی شر و بس سے یاد کی تھی، بڑا دوڑا تھا، لیکن 29 تفاسیر سننے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس نفس قدس پر اللہ کا وہ فیضان جاری ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانیت کے علوم اور معارف موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ واقعتاً جناب ساجد اظہری صاحب
حضرت شیخ کے خطبات اور ارشادات کی کچھ جو معروف کتابیں ہیں ان کے آپ نام ہمیں آگاہ فرمائیے اور چند اہم موضوعات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب سیدنا عبدالقادر الجیلانی رحمہ اللہ آپ کے سلوک و تصوف اور معرفت کی راہ میں جو پرواز کرنی ہے تو دو پر آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک پر قرآن مجید ہے اور دوسرا سنت رسول ہے. اور سلوک و معرفت کی راہ میں داخل ہونا ہے اور آپ کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی کامل اتباع رسول کے ساتھ آپ نے سلوک و معرفت کی راہ میں داخل ہونا ہے. پھر آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ دنیا پرستی اور مادیت بہت عام ہو چکی تھی کیونکہ یہ دور فتوحات کا دور تھا اور مال و دولت وہ سلطنت اسلامیہ میں جمع تھی اور بہت زیادہ فراوانی تھی. تو مادیت کی طرف لوگوں کا رجحان عوام الناس کا بھی اور عمراء کا بھی وہ ہو چکا تھا. وہ تو الناس علی دین ملوکہم بھی ہوتا ہے نا. جی بالکل. اس حوالے سے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں اہل الدنیا یحرولون خلف الدنیا فلا یدرکونها واہل اللہ والدنیا تحرول خلف اہل اللہ فلا تدرکو. کمال ہے. فرماتے ہیں کہ اہل دنیا دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن وہ دنیا کو پا نہیں سکتے. نظامی صاحب آج تک کسی نے جتنی بھی دولت مال و دولت جاہ و منصب اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ دنیا کو کاملاً حاصل نہیں کر سکا. خواہش مزید کی خواہش جو ہے وہ باقی رہی. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے لیکن دنیا ان کو پا نہیں سکتی ہے. کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ جب رات ہوتی تھی آپ مصلی پر تشریف لاتے اور یہ فرماتے تھے دنیا کو مخاطب کر کے آپ اور پھر جو آپ کی حالت ہوتی کان یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین. جس طرح کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لے اور اس در سے تڑپتا ہے اس حالت میں آپ فرماتے تھے دنیا کو مخاطب کر کے یا دنیا غری الی غیری الی تعرضتی ام الی تشوفتی فَإِنِّي وَاللَّهِ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَلَا رَجْعَةَ فِيهَا. آپ فرماتے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال فریب میں ڈال تو میرے لیے جھوٹی یہ زیب و زینت اختیار کر کے آئی ہو. ہیہات ہیہات دنیا مجھ سے دور ہو جا. خدا کی قسم میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں جس میں کوئی رجوع نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی انہی کے نور نظر ہیں وہی خون حسنی ہے. اور کیسے وہ ارشادات وہ یہ موضوعات ان کے ارشادات میں شامل نہ ہوں. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو ریاکاری ہے اس کے حوالے سے سیدنا عبدالقادر جیلانی وہ فرما رہے ہیں کہ عجبا للقوم وجوہہم الی الکعبہ وَقُلُوبُهُمْ تَطُوفُ بِالدِّنَارِ وَالدِّرْہَمِ. اللہ اکبر. تعجب ہے ایسی قوم پر کہ جن کی چہرے عبادت میں نماز میں وہ کعبے کی طرف ہوتے ہیں لیکن ان کے دل مال و دولت کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. سلوک و تصوف میں خلوت بہت اہم چیز ہے اور اس حوالے سے جو آپ نے اپنے خطبات اور ارشادات میں فرمایا آپ نے فرمایا خلوت 5 طرح کی ہوتی ہے. خلوت عن النفس، خلوت عن الدنیا، خلوت عن الناس اور خلوت عن الآخرہ و خلوت مع اللہ. نفس سے خلوت یعنی اس کی علائشوں سے اور اس کی لذات سے آپ نے خلوت حاصل کرنی ہے. دنیا سے خلوت یعنی اس کے جو لوگوں سے خلوت غیر ضروری میل جول، پھر دنیا کی فانی لذات سے اجتناب اور پھر جو جنت و دوزخ کی فکر سے بھی آپ نے آزاد کرنا ہے. خلوت عن الآخرہ. اور آخری جو اعلیٰ درجے کی خلوت ہے وہ ہے خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ خلوت جس میں دل اور روح اللہ کی حضوری میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مہمان سارے مل کر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و ارشادات کی کتنی اچھی تعبیر، تشریح اور تعارف پیش کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اور ہم ابھی سنیں گے درود پاک. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. عذراء کرم ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم یہ ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ عظیم صوفی حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور ارشادات کے مجموعے کون کون سے ہیں، ان میں موضوعات کیا کیا ہیں اور ان کے گہرے اثرات اسلامی معاشرے پر کیا کیا مرتب ہوئے۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ کلام جاری رکھا ہے۔ اب اس مرحلے میں ہم سعید خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت شیخ کے خطبات تو انسائکلوپیڈیا ہیں، صحیح معنوں میں دائرۃ المعارف ہیں، اتنے مضامین اس میں ہیں اور اتنے موضوعات ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے آپ۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم سرمایہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم و عمل کی بدولت دین اسلام کو وہ نشت ثانیہ عطا کی کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ واہ! اور آپ کا یہ شرف دین کو زندہ کرنے والا اس لیے ہے کہ ایک تو آپ کی اٹھان اس خاندان میں ہوئی ہے کہ جہاں لقمہ حلال اور صدق کے مقال کو بنیادی حیثیت حاصل، سبحان اللہ، اس تربیت نے بھی، اور پھر آگے چل کر آپ نے جس انداز سے قرآن و سنت کو اپنے سینے میں بٹھایا، اس سے وہ روح لی۔ وہ مولانا روم نے کہا نا کہ علم را گر بر تن زنی مارے بود، جی، علم را گر بر جان زنی یارے بود۔ علم یار اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر ایسا مفید بنتا ہے کہ تو برائے وصل کردن سبحان اللہ، سبحان اللہ، نئے برائے فصل کردن آمدی، دور نہ کریں قریب کریں، قریب کرنے والے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی وہ اپنی پہچان ہے، اللہ اکبر، معرفت نفس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے کہ لوگو جب تم علم فقہ حاصل کر لو تو تصوف کی طرف دوڑو۔ واہ 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 واہ! ہم تو صرف کتاب پر رک گئے، حکمت و تزکیہ کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، ہمیں سند چاہیے، اور منبر پر بیٹھ کر ہم معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیت، انا للہ و انا، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی کہ جب تک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق کہ تم نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا ہے لیکن اس وقت تک تم مکمل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے تو تم تصوف کی طرف لپکو، تصوف کی طرف دوڑو۔ حضور علیہ السلام نے واضح کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سبحان اللہ۔ اب اس حقیقت کو محلہ ازج میں ابو سعید مخزومی سے اپنی گفتگو کے آغاز کرنے والے کتنی جلد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ کے زبان سے جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کہیں توجہ فرماتے ہیں اور انقلاب سامنے آنکھیں کھولے۔ حضور ہزاروں علماء اور مشائخ تو لکھ رہے ہوتے تھے ارشادات، 4000 کے قریب تو قلم دوات لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ 70,000 ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بیٹھ کر آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، آپ مجھے علم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو دنیا کے اندر عوام کو یہ بتایا کہ اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، اپنی معرفت حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، تم اخلاص کے پیکر بنو، لوگوں کے لیے مفید بنو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیران پیر ہوتے ہوئے معاشرے کی پیڑیں جس انداز میں دور کی ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ واہ! فرماتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت میرے پاس 1000 درہم آیا ہے تو میری خواہش ہوتی تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ مستحقین تک پہنچ جائے، ان کے حوالے ہو جائے، اور پھر آپ کے جب معمولات کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ 13 سبق پڑھانا، 13 لیکچر دینا، اللہ، ظہر کے بعد قرأت قرآن کی طرف توجہ دینا، پھر عبادت و ریاضت مثالی، لیکن اس کے باوجود آپ جس طرح لوگوں کو کھانا کھلانے میں
لوگوں کی خبر گیری میں اشاعت تک مصروف رہتے تھے، تو یہ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشاد سے بھی لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ان کی ایک اور بات اہم کہ آپ نے علم کو نور قرار دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس کے حصول کے لیے آپ نے اتنی توجہ دلائی، فرمایا کہ جس طرح وجود کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، جس طرح روح کی بقا کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کی بقا کے لیے علم از حد ضروری ہے۔ اللہ اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرے تو مستحکم بنیادیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اقدس سے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جس علم کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہو، اور اسی شوق میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے لیے جو اپنے اندر طلب پیدا کی، اس کے لیے جو تکلیفیں برداشت کیں، وہ ہمیں آج یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، علم کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی ہمتیں کبھی کم نہ کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور پیر صاحب، یہ جو گفتگو جاری ہے حضرت کے خطبات کے اثرات کی اور اس کے موضوعات کی، آپ کیا فرماتے ہیں اس ضمن میں؟ اللہ اکبر۔ قبلہ نظامی صاحب، میرے شیخ ذالمت پیر محمد کرم شاہ صاحب فرماتے تھے کہ علماء نے ایک تطبیق بیان کی ہے کہ سب سے اوپر ہے تدریس، پھر اس کے بعد تحریر، پھر اس کے بعد تقریر، کیونکہ انسان خود ختم ہو جاتا ہے، اس کی تدریس گلی گلی محلے محلے اس کو زندہ رکھتی ہے، انسان خود ختم ہو جاتا ہے، اس کی تحریر اسے زندہ رکھتی ہے، تقریر انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ عموماً تو یہی ہے، عموماً یہی ہے، لیکن جب ہم حضور سیدنا غوث العالمین کی ذات والا اعتبار کو دیکھتے ہیں تو نہ تدریس کے زندہ رہنے کی کوئی حد ہے اور نہ تقریر کے اوجے کمال کی کوئی حد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہر اس شک کے ازالہ کرنے کے لیے گفتگو کی کہ جو ایک عام انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ اب ایک مجلس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ساری بات بتائے گا کہ دور رس اثرات تھے کیا۔ ایک بزرگ حضرت ابو الحسن سعد الخیر بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر تھا اور سب سے آخر آنے والوں میں حاضر تھا، تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ زہد پہ کہتے ہیں گفتگو فرما رہے تھے، اچھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ زہد کی جگہ آج مجھے معرفت تو بتائیں کہ معرفت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فوری ایک دم آپ نے جملہ بدلا اور زہد سے معرفت کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں ابھی سوچتے سوچتے جیسے ہی معرفت تک پہنچے تو میرے دل میں خیال آیا کہ معرفت تو شوق کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جب تک معرفت تک پہنچنے کے لیے انسان شوق نہیں رکھے گا تو کہتے ہیں فوری حضور غوث العالمین نے اس کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور کا علم غیب ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے ایک دم علم غیب کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل بڑے سادہ الفاظ میں دینے شروع کر دیے۔ ابھی کہتے ہیں میں کچھ سوچنے ہی لگا تھا کہ میری طرف چہرہ پھیر کے کہتے ہیں ابو الحسن تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پہ وجد آ گیا، میری قمیص پھٹ گئی، میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے یہ باتیں ہوتی رہیں، جنات آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوتے تھے اور انبیاء کرام روحانی طور پہ آپ کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں رہ کے صرف یہ نہیں ہے، میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ والا فیض اور یہ والا فیض سب کے سامنے حضور غوث العالمین کی عزتوں کا رکھنا چاہیے کہ آپ نے علوم دینیہ نہیں صرف پڑھائے۔ اب آپ علوم دینیہ میں جائیں نا تو قرات آپ نے خود روایت حفظ کے ساتھ جب قرات سکھائی تو مسجدوں میں وہ امام کھڑے ہو گئے کہ جو قرآن پاک پڑھتے تھے ان کا اللہ اکبر کہنا ایسا تھا کہ پچھلے کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اصول حدیث، اس وقت سند اور متن اور اسماء اور رجال کے حوالے سے کتنی لڑائیاں تھیں، آپ نے ایسے اصول حدیث کے اوپر اپنے علوم کے دروازے کھولے کہ حضرت سیدنا باقر العلوم کا علم آپ کے اندر چمکنے لگ پڑا۔ پھر اصول فقہ، بین المسالک اتفاق اگر آپ نے کرنا ہے
تمام فقہا کی فقہ کے درمیان اتفاق کرنا ہے، تطبیق لے کے آنی ہے، تو آپ تشریف لائیں، آپ کو وہ بھی سب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائنسز میں بڑا تعلق رکھتے ہیں، آپ کو سوشل سائنسز، جرنل سائنسز، میڈیکل سائنسز، آج کل جو نئی نکلی ہیں ایوییشن سائنسز، فوڈ سائنسز، ان تمام کے لیے بھی حضور غوث العالمین نے اپنے زمانے میں کردار ادا کیا۔ پیر صاحب، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو مشائخ طریقت ہیں وہ اپنے طالب علموں اور مریدوں اور عوام الناس کو تو اصلاحی درس دیتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے مقتدرہ کو، بادشاہوں کو، امراء کو، یا جو کارندے ہوتے ہیں انتظامیہ کو، ان کی اصلاح کے لیے کوئی کاوش نہیں کی۔ تو حضرت شیخ جیسی شخصیت کی موجودگی میں یہ کیسی بے خبری کا عالم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یعنی آپ نے ان سارے شعبوں میں کردار ادا کیا ہے نا۔ جیسے ابھی الازہری صاحب فرما رہے تھے، میں اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ حضور غوث العالمین تک دنیا نے ہر طریقے سے پہنچنے کی کوشش کی۔ اگر اشرفیاں آتی تھی تو آپ ان کو پکڑ کے یوں نچوڑتے تھے، کہتے تھے کہ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ سبق تھا، یہ وہ درس تھا جو حضور غوث العالمین ہی دے سکتے تھے۔ یہ نہ ہمارا کردار اس لیول پہ ہے، نہ ہم یہ دے سکتے ہیں۔ اور خون نچوڑ کے کہتے تھے کہ یہ تیری عوام کا خون ہے جسے لے کے تو میرے دربار میں آ گیا ہے، اگر میں نے یوں ہی ہاتھ رکھا نا تو تیرا دربار، جو تیرا دربار ہے، تو میرے دربار تک آیا ہے، جسے تو دربار کہتا ہے وہ خس و خشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کردار ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گوشہ نشینی صرف کردار ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف علماء پیدا نہیں کیے، آپ نے تاجر پیدا کیے۔ آپ نے صرف علماء پیدا نہیں کیے، آپ نے سائنٹسٹ پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، انجینئرز پیدا کیے، طبیب پیدا کیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک خاص وقت کے بعد کیفیت کیا ہے کہ وہ سبق، وہ درس سچائی کا جو آپ کی والدہ ماجدہ نے کرتے کے اندر چند دینار پیوست کرتے ہوئے، سیتے ہوئے آپ کو عطا فرمایا تھا، جب مسلمانوں کے بازار میں تجارت کا معیار یہ تھا، جب اس وقت کے طبیب اپنے مریضوں کا علاج اس معیار کے اوپر کرتے تھے، انجینئرز اس معیار کے اوپر کام کرتے تھے۔ وہ آخری جملہ میں عرض کروں کہ ساؤتھ افریقہ کے یونیورسٹی کے باہر لکھا ہوا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے تعلیمی نظام کو تباہ کرو، وہ خود تباہ ہو جائے گی، بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تباہ حال تعلیم اور تربیت کا نظام یہ بنایا، اور یہ کرامت اس لحاظ سے نہیں کہ ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ دل کی دنیا اللہ کے فضل سے بدلتی تھی۔ ایسے آپ نے بہترین کیا کہ چور اور ڈاکو جب آ کر بیٹھتے تھے تو آپ کے کلام کے اثر سے وہ اپنے زمانے کے محافظ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ازہری صاحب، موجودہ دور میں حضرت شیخ کے جو خطبات اور ارشادات ہیں، ہم کس طرح ان سے نور حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری نئی نسلیں کیا وہ اتنے مفید ہیں اور اس طرح کا ایڈریس کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ جی نظامی صاحب، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کے خطبات و ارشادات محض صوفیانہ مواعظ نہیں ہیں، بلکہ اصلاح احوال کا ایک جامع دستور ہیں، جن کے اندر آپ کو عقائد بھی ملتے ہیں، عبادات سے متعلق بھی آپ کے ارشادات موجود ہیں، اور کتاب و سنت کی بنیادوں پر استوار ہیں۔ اس کے بغیر وہ تو ہم نے کہا کہ جتنی خرافات اور بدعات ایڈ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے تمام خطبات و ارشادات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی ہے، جو اصل الاصول مصادر ہیں اسلامی شریعت کے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی نئی نسل کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، اور ان سے وہ نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں کچھ مشابہتیں نظر آتی ہیں؟ چیلنجز کوئی تقریباً یکساں ہیں؟ جیسے ہم نے شروع میں انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ وہ مادیت کا دور تھا، اور مشکلات جو ہیں وہ بھی تھیں، چاہے وہ معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام تھیں، اندھا دھند آگے نکل جانے کی دوڑ، کمپٹیشن، دوڑ جو ہے وہ مادیت میں اور دنیا کے حصول میں، تو وہ ساری چیزیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ نفسیاتی انتشار، بلکہ فکری انتشار تو اس دور سے آج کی نسبت وہ زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اگر اس دور میں لوگ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کر کے ان فتنوں کا قلع کما کر سکتے ہیں اور ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں، تو آج بھی اگر نئی نسل ان تعلیمات کو
اور اس کی اتباع کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آج بھی نکل سکتی ہے۔ اعمال کی قبولیت کی واحد شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی عمل ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے کیا ہے تو وہ مشرک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ شرک الاصغر سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، یہ دکھاوا ریاکاری یہ شرک الاصغر ہے۔ اور پھر سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کیف یتم ایمانک وانت تحب غیرہ وکیف یصح زہدک وانت ترید غیرہ وکیف یصح توحیدک وانت تری غیرہ۔ آپ کا جو ایمان ہے وہ کیسے کامل ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی محبتوں میں اللہ کے سوا بھی شامل ہیں؟ آپ کا جو زہد ہے وہ کیسے کامل اور ٹھیک ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی چاہتوں کا مرکز وہ دنیا اور دنیا کی لذات ہیں؟ لہٰذا آج کے دور میں بھی نئی نسل اگر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو معاشی حالات کا دباؤ ہے اور شدید تر ہے، اس سے وہ نکل کر آسانی کی طرف اور خوشحالی کی طرف اور فراخی اور کشادگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ اپنی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اظہار ممنونیت کرتا ہوں۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، سورہ علق علق کی فضیلت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورہ علق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اسے اپنے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ حضور غوث اعظم الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔ ناظرین، آج کے روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے خطبات اور ارشادات کے زیر عنوان بہت اہم، بہت مفید مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، ہم سارے مل کر لگائیں گے وہ نعرہ جو ہمارے دل کی آواز ہے، اور اس کے بعد ہم ایک بہت خوبصورت منقبت سنیں گے جناب محمد اویس رضا صابری صاحب کی آواز میں، جو کلام ہے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا۔ تو آئیے ناظرین، ہمارا ساتھ دیجئے نعرہ لگانے میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ارشاد فرمائیے جناب۔ خدا کا بندہ خدا کے بندوں، خدا کا بندہ خدا کے بندوں سے پیار کرنا سکھا رہا ہے۔ خدا کا بندہ خدا کے بندوں سے پیار کرنا سکھا رہا ہے۔ یہ عبد قادر خدا کے بندوں کے دل خدا سے ملا رہا ہے۔ خدا کی بندگی ہے سب کچھ، اسی سے قرب خدا ہے ملتا۔ خدا کی بندگی ہے سب کچھ، اسی سے قرب خدا ہے ملتا۔ یہ واعظ و تلقین کی مجالس میں غوث میرا سنا رہا ہے۔ عمل
فلاح ہوگی، عمل ضروری ہے اور عمل سے ہی لوگوں حاصل فلاح ہوگی۔ درست اعمال کر لو اپنے، درست اعمال کر لو اپنے، علی کا بیٹا بتا رہا ہے۔ نہ خواہشوں کو کبھی بھی پوجو، کرو عبادت فقط خدا کی۔ نہ خواہشوں کو کبھی بھی پوجو، کرو عبادت فقط خدا کی۔ کتاب حق سے پیام خالق سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ کرم ہے ساجد یہ غوث اعظم کے، ہر گدا پر خدا کا ہر دم۔ کرم ہے ساجد یہ غوث اعظم کہ ہر گدا پر خدا کا ہر دم۔ جو آ رہا ہے وہ لے رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ لے رہا ہے، جو مانگتا ہے وہ پا رہا ہے۔ خدا کا بندہ خدا کے بندوں سے پیار کرنا سکھا رہا ہے۔ یہ عبد قادر خدا کے بندوں کے دل خدا سے ملا رہا ہے۔